नाम तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम का जुर्मट है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब मुबारक हरकत में आए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, मुझे इस सारी कायनात में, अब बात किनकी है, पसंद किनकी है, कहां से पसंद है, इसको समझना है। आज की हदीस मुबारक को समझना। मेरे आका फरमाते हैं सारी कायनात में मुझे तीन चीजें पसंद है। कितनी चीजें? तीन चीजें। ऊंचा बोले वाला जो गुटखा खा रहे वो थूक दे, तो जा कर बैठो। कितनी चीजें पसंद है? और बयान कौन कर रहे हैं? मेरे आका फरमाते पसंद है सरकार को जो खुद मालिक के कायनात, पूरी कायनात में से मेरे आका फरमाते हैं अगर मुझे पसंद है तो तीन चीजें पसंद है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी चीजें? फरमाया अत्तीब वन्निसा व जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह। मेरे आका फरमाते हैं जो सबसे बड़ी चीज कायनात में मालिक के कायनात को पसंद है, पूरी कायनात में जो सबसे ज्यादा चीज मुझे पसंद है, मेरे आका फरमाते हैं मुझे खुशबू बहुत पसंद है। मुझे आवाज से कह दीजिए महक जाएगी, खुशबू बहुत पसंद है। अब तवज्जो रखें क्योंकि मैं लंबे वाक़ियात की तरफ नहीं जाता, इशारों में बात करने का आदि। खुशबू किन्हें पसंद है? खुशबू किन्हें पसंद है? साहबा कहते हैं जब सरकार गलियों से गुजरते थे ना तो खुदा की कसम फिर हमें पूछना नहीं पड़ता था कि आका कहां है, वो खुशबुएं ही बता देती थी सरकार किस घर में बैठे हैं। मालिक के कायनात खुशबू का आलम ही है। बल्कि आपके खादिम हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिदा मोहतरमा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिन में कभी कैलूला आराम फरमाने के लिए आपके घर पे तशरीफ ले जाते, सरकार आराम फरमाते थे, पसीना मुबारक टपकता था। हज़रत अनस की वालिदा कहती है वो मैं पसीना मुबारक शीशी में जमा करती रहती थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देख कर पूछा कि इसमें स्लैब क्यों जमा करती रहती हो, क्या करना इसका? अर्ज करती यही तो आका असली इतर है, हम इसको इतर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। जिनकी अपनी खुशबू का ये आलम हो कि जहां से गुजर जाए तो सहाबा को पता चल जाता है कि आका किस घर में बैठे हैं। वो मेरे आका फरमाते हैं कि मुझे खुशबू पसंद है, इसलिए जब जुम्मे के लिए जाएं, अच्छे कपड़े पहने, नमाज के लिए जाएं, खुशबू तो हम लगाते हैं, आला किस्म के परफ्यूम भी हम यूज करते हैं, इधर भी लगाई जाती है। लेकिन अगर यही बात सुन्नत रसूल समझ ली जाए, यही बात आज से ये ज़हन में रख ली जाए कि जब खुशबू लगाना है वहां महबूब की याद भी करनी है कि मेरे आका को भी खुशबू पसंद है, तो फिर दर्जे और बुलंद हो जाते हैं। पहली चीज जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे खुशबू पसंद है। दूसरी चीज मेरे महबूब फरमाते वन निसा, मुझे अपनी घर वालियां पसंद है, मुझे अपनी घर वालियां पसंद। एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं। अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की वालिदा मोहतरमा है, आखिरी वक्त है, सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ लाई और अर्ज करती है बाबा जान, अम्मी जान कह रही जो आपके कंधों पे चादर है ना ये मुझे अता कर, ये मुझे अता फरमा दीजिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी बीवियों से मोहब्बत कैसी है, एक मिसाल दे रहा हूं उसको। अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मैंने नाम लिया, बेटी गई बाप से कह रही है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चादर दे दे, अम्मी जान मंगा रही है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बेटा पहले मां से पूछो क्या बात है, क्यों मांग रही है, आज तक ऐसा नहीं हुआ, आज क्या बात है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद ही तशरीफ ले आए और अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, खदीजा तुमने चादर मांगी है, बात क्या है? अर्ज करती या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तबीयत खराब है, लग रहा है कि आखिरी लम्हात करीब है और मैं चाहती हूं कि अपनी चादर जो हम वक्त आपके कंधों पे रहती है मुझे अता फरमा दे ताकि मेरे कफन के तौर पे इस्तेमाल हो जाए। अब ये तो अम्मा खदीजा मांग रही है, आगे सरकार की मोहब्बत सुने कि अपनी बीवी से मोहब्बत कितनी है। मेरे आका फरमाते हैं खदीजा जो सैयदा कायनात की मां है, सरकार की बीवी है, फरमाती है तूने मुझसे चादर मांगी है, खुदा की कसम अगर तू मुझसे मेरे जिस्म की खाल भी मांगती तो मुस्तफा वो भी देने को तैयार है। इसलिए कि जब मेरा कोई साथ देने वाला न था खदीजा तूने मेरा साथ दिया था, जिस वक्त मेरा नाम लेने वाला कोई न था उस वक्त तू मेरा नाम लिया करती थी, जब मुझे कोई हेल्प करने वाला मदद करने वाला न था उस वक्त तूने अपने माल से मेरी मदद की है। सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली खातून है आप, इसलिए अगर आज आपने एहसान इतने किए हैं, अगर मेरी खाल भी मांगे तो उतार को देने को तैयार हो। तो लिहाजा इससे दूसरा सबक ये मिलता है कि अपनी बीवियों के साथ उसने सलूक से पेश आया जाए। तीसरी बात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह। मेरे आका फरमाते हैं सबसे बड़ी चीज जो कायनात में मुझे तीसरी चीज पसंद है, आका वो क्या है? मेरा आका फरमाते जो कायनात में मालिक कायनात को तीसरी चीज पसंद है वो है नमाज। अब आवाज नहीं आई।
اب چونکہ نماز کی بات آئی ہے نا، اب نہیں آئے گی، ہم بولیں گے محبت پہ بولیں گے، عقیدوں پہ بولیں گے. میں نے کہا نا میں نے کوئی لچھے دار تقریر نہیں کرنی، ہوتی رہتی پورا سال آپ سنتے رہتے، ایک نہیں کئی مقامات پہ آپ سماعت کرتے رہتے. بات کو سمجھنا ہے. شعبان کا مہینہ ہے، رمضان کی آمد کا درس دے رہا ہوں میں آپ کو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. آج پروگرام رکھا گیا تھا استقبال رمضان، تو میں اسی کا پیغام دے رہا ہوں کہ جب رمضان شریف آ جائے اس کا انتظار نہ کریں، اس سے پہلے جب صبح کی نماز میں جائیں تو آج سے سوچ کر اٹھیں کہ آج ہمیں پتہ چل گیا ہے، شاید اس سے پہلے یاد نہ ہو، آج تو بتا دیا ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے محبوب کو جو پسند ہے ساری کائنات میں خوشبو پسند ہے. آج کے بعد جب بھی ہم مسجد کی طرف جائیں گے یا نئے کپڑے پہنیں گے تو سب سے پہلے خوشبو استعمال کریں گے. اس لیے نہیں کہ جسم مہکے لوگ تعریف کریں، ہاں یہ کیا ہے تو اپنی ذات کے لیے کیا ہے، بلکہ یہ نیت کر لینی ہے کیونکہ میرے آقا کو پسند ہے. سرکار نے خوشبو لگائی ہے، آج کے بعد ہم بھی سنت سمجھ کے لگائیں گے. اب گھر والیوں کے حقوق آگے تیسری چیز میرا آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے. ایک بات اس حوالے سے کر دیتا ہوں پھر اس کو میں آخر میں لے جاؤں گا. ایک بات سماعت کر لوں، وہ رب کتنا کریم ہے، ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. نوجوانوں ذرا جاگ کر بیٹھو، خدا کی قسم وہ کریم کتنا ہے. کبھی آپ نے سوچا اس بات کو؟ ہم نے تو شب برات کی رات کو بھی چوکوں میں گزار دیا، فالتو بیٹھ کر گپے مار کر گٹکے کھا کر، 2 بوتلیں پکڑی ہاتھ میں ڈالی، باپ کی قبر پہ جا رہے پانی ڈالنے کے لیے، منہ میں گٹکے تھو سے نکل پڑے اور ہم نے کہا کہ ہم نے تیر مار دیا، ساری رات قبرستان میں رہا، جاگتے رہے باپ کی خاطر. کاش کسی مسجد میں بیٹھ کر لمحے گزارے ہوتے، کاش چند لمحے قرآن پڑھ لیا ہوتا. وہ تیرا پانی اور پتیاں اتنا فائدہ نہیں دیں گی جتنا تیرا قرآن پڑھ کے باپ کو اصلاح ثواب کرنا فائدہ دے گا، لیکن ہم نے نہیں کیا. مسجد ویران رہی، 11-12 بجے تالے لگ گئے، پڑھنے والا کوئی نہیں، عبادت کرنے والا کوئی نہیں، جاگنے والا کوئی نہیں کہ صبح میں کام پہ جانا ہے. ساری زندگی ہم مانگتے رہے ہمیں یہ عطا کر، ہمیں وہ عطا کر، ہمیں یہ عطا کر، ہمیں وہ عطا کر، اور شب برات کی رات مالک خود آواز دے رہا ہے اور ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی رزق کا طالب، ہے کوئی مغفرت کا طالب، ہے کوئی نجات کا طالب. اس رات بھی ہماری نیندیں پوری نہیں ہوئی اور بہت سے بدبخت اس رات بھی، بہت سے بدبخت اس رات بھی مغرب کے وقت سے علامہ صاحب بیٹھے، اللہ کی رحمت آواز دیتی ہے. اور میرے وہ ساتھی بیٹھے جن کے ساتھ میں گاڑی میں تھا، مغرب کی نماز ادا کرنے جا رہے تھے، واللہ کہہ رہا ہوں میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، واللہ جس وقت رب کی رحمت ہمیں آواز دے رہی تھی اس وقت بھی ہم نے بدبختوں کو دیکھا کہ جس طرح مسجد کی اذانیں ہو رہی ہیں لوگ تیار ہو کر پہنچ رہے ہیں کہ رب کی آواز آئے، اس سے پہلے مومن جا کر رب کی آواز پر لبیک کہے. اس وقت بھی کئی بدبختوں کو میں نے دیکھا، تاش چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، نہ ہماری فلموں میں فرق آیا، نہ تاش بند ہوئے، نہ خوف خدا، نہ آنسو بہے. پھر ہم کہتے ہیں ہمارے گھر کے حالات بہتر نہیں، ہمارے گھر کے یہ مسئلے، ہمارے گھر کے وہ مسئلے. جعلی ملوں کے پاس، پیروں کے پاس لائن لگی ہے بیٹھنے کے لیے، تعویذات کی لائن لگی ہے، بابا جی یہ دے دیں، بابا جی وہ دے دیں، بابا جی یہ کر دیں. میرا بیٹا کہنا نہیں مانتا. یاد رکھو میں اسی لفظوں میں بات کرتا ہوں، کھرے لفظوں میں بات کرتا ہوں. میرے جملے بہت سے کڑوے ضرور ہوتے ہیں لیکن سمجھ کر پیئیں گے تو بہت میٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ کڑوا جو ہوتا ہے اصل میں وہ میٹھا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں اگر آج حرام کما کر اپنے بچوں کو کھلاؤ گے کل تمہارے بچے حرامی بنیں گے، کبھی حلالی نہیں بن سکتے. اس لیے اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ، اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ، ورنہ یہی بچے انہی کے ہاتھ ہوں گے، تمہارے گربان ہوں گے، یہی تمہارے گربان تک پہنچیں گے تم سے، پھر تم کہتے پھرو گے مولانا صاحب کوئی تعویذ دے دے، میرے بچے میرا کہنا نہیں مانتے، کہنا مانے، اور تعویذ میں نے ہو مولانا نے کیا دینا ہے. تعویذ تو میرے محبوب نے بہت پہلے دے دیا. فرمایا جب بیٹا 7 سال کا ہو نماز پڑھنے کا کہو، اور جب 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو مار کر پڑھاؤ. باپ خود تو فلم بیٹھا دیکھ رہا ہے، بیٹے نمازی بن جائیں گے اور ہم ٹھیکیدار بنے ہوئے جو ہمارے گھر پہ رحمت نہیں ہوتی. بہرحال بات کہیں اور نکل جائے گی. آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے تیسری چیز جو پسند ہے وہ نماز پسند ہے. اب سنیے، رب کی رحمت بھی دیکھی ہے، اپنی غداریاں بھی دیکھی ہے. رب نے اپنا تعارف کس انداز میں کرایا، فرمایا تمہاری ماں ہے نا، ماں ہم سے محبت کرتی کہ نہیں؟ بولیے کتنی محبت کرتی؟ جتنی ہم کرتے. کتنی محبت کرتی ہماری ماں؟ جتنی ہم محبت کرتے. میں نے پچھلے دنوں میں کہیں تقریر کرتے ہوئی بات قسم کھا کر گئی کہ ہم چاہیں بھی نا اور ہم یہ دعوے کریں کہ جتنی ہم محبت کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے شاید وہ نہیں کرتے یا ہم برابر کی کرتے ہیں. میں نے قسم کھا کے کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم جتنی ماں باپ ہم سے محبت کرتے ہیں ہم کبھی بدلے میں ان سے محبت نہیں کر سکتے جتنی وہ ہم سے محبت کرتے ہیں. جس وقت تو باپ کا گربان پکڑ کر چھڑکتا، گالیاں دیتا ہے کہ اب تو میں کما کے لاتا ہوں، بیوی بچوں کو دیکھوں یا تیرے بڑھاپے میں دودھ اور گولیوں کو دیکھوں. جس وقت تو ماں کو گالیاں دے کر چھڑک کے لاتا ہے، خدا کی قسم اس وقت بھی تیری ماں تیرے نکلنے
اپنی ماں سے لڑ کے جاتا ہے اس وقت بھی تیری ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے بیٹھی ہے کہ میرا لال غصے میں نکلا ہے، نہیں غصے میں اسے کوئی نقصان نہ ہو، مولا اس کا خیر رکھنا۔ ڈوب مرنے کی بات، اور ہم اپنے ماں باپ سے کس طرح سے پیش آتے ہیں، اور رب نے اپنا تعارف کس انداز سے کرایا، فرمائے ماں ہے وہ بھی محبت کرتی ہے، لیکن یاد رکھنا میرا رب فرماتا ہے میں تمہاری ماں سے بھی 70 گنا زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ کیسی محبت؟ نماز کی بات، فرمایا جب کوئی شخص نماز پڑھنے آتا ہے نا پورے گناہوں کا بوجھ لے کر آتا ہے، ہائے ہائے کرم دیکھیے خدا کی قسم، میرے رب فرماتا ہے پھر فرشتوں کو حکم دیتا ہے یہ جو آیا ہے نماز پڑھنے کے لیے میری بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، اور یہ پورا گناہوں کا جو بوجھ لے کر آیا اسے تھوڑی دیر کے لیے اتار کے رکھ تاکہ یہ پاک ہو کر میری بارگاہ میں سجدہ کر سکے۔ یہ نماز کی فضیلت سنے، فائدے سنے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن چونکہ ابھی ہم نے حدیث میں آگے بڑھنا تو یہاں میں تفصیلات میں جاؤں گا تو کوئی گھنٹے چاہیے۔ اب سنیے، فرمایا کہ آیا ہے پڑھنے کے لیے، بدکار ہے، گناہگار ہے، جیسا بھی ہے، اب میری بارگاہ میں آ گیا ہے، اب چونکہ نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اس کے گناہ اتار کے رکھ دیے جائیں، تو فرشتے گناہ اتار کے رکھ دیتے، پھر وہ سجدہ کرتا ہے، پاک اور صاف ہو کر رب کی عبادت میں رہتا ہے۔ اب جب نماز سے فارغ ہوتا ہے نا وہ جانے لگتا ہے، وہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اب رب کی رحمت بھی دیکھیں، میں آپ کا جواب بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ سن بھی رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، یا پھر کاروبار کی حساب میں لگے، رب کی رحمت ہے آیا تو اتار دو، اتار دیے۔ اب جانے لگے، فرشتے عرض کرتے ہیں مولا نماز پڑھ چکا ہے، اتنا سارا بوجھ یہ لے کر آیا تھا، وہ واپسی رکھ دیا جائے، وہ واپسی رکھ دیا جائے، اجازت مانگتے ہیں۔ اب رب کا کرم دیکھیے خدا کی قسم، میرا رب فرماتا ہے فرشتوں اب اتار دیے ہیں تو اترے ہی رہنے دو، اتار دیے اب اترے ہی رہنے دو۔ ایک نماز جسے علامہ اقبال کہتے ہیں نا، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کبھی اس کی چاپلوسی، کبھی اس کے پیچھے بھاگنا، کبھی اس کی گاڑی کا طواف، کبھی اس کی کوٹھی پہ چکر مارنا، یہ ساری زندگی ذلت اور رسوائی ہی میرے حصے میں رہے گی۔ یہ میرے جملے لکھ لیں، یہ ایسے نہیں تقریر نہیں کر کے جا رہا، کوئی اخباری جملے نہیں ہے، لکھیں اس بات کو، ساری زندگی ذلت اور رسوائی کی گزرے گی جب تک ہم نماز کی طرف نہیں آتے۔